پارٹ 34۔ مجھے معاف کر دو روشنا، میں نے وہ سب تمہیں عہد سے دور کرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ لوگ اس وقت حویلی کے لان میں موجود تھے۔ رمیز احتشام کو پہلے ہی اپنے آنے کا مقصد بتا چکا تھا، اس لیے احتشام نے اس وقت سب کو وہیں پہنچنے کا کہا تھا۔ دعا چھوٹی حویلی کے لان میں اس وقت سائم اور کاظمہ کے علاوہ وہ سب موجود تھے۔ شاہینہ بلوچ تہذیب آزب کا شکار تھیں۔ انہیں اتنے لوگوں کا یہاں موجود ہونا، پھر ایک لڑکے کا روشنا سے معافی مانگنا، روشنا کو عہد سے دور کرنا کے لیے کیا تھا، ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ سب ناسمجھی سے سب کچھ دیکھ اور سن رہی تھیں۔ روشنا کی حالت تو ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، اس کا سارا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ فراز کو یہاں دیکھ کر احتشام اور اپنی پھپھو کے مان کو توڑ چکی تھی۔ وہ جو اس سے محبت نہیں عیش کرتا تھا، اس کے عشق کو بے رحم کہہ چکی تھی۔ فیال کے اتنا سمجھانے پر بھی وہ عہد کو ہی قصوروار ٹھہراتی تھی رہی جو بے گناہ تھا۔ آج وہ ہار گئی تھی۔ محبت اور یقین اس نے ایک ساتھ کھو دیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اتنے عرصے بعد اپنے سامنے دشمن جاں کو دیکھ کر عہد کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اس سے بے روحی برتے گا۔ جس روز حقیقت واضح ہوگی وہ اسے بے حس بن جائے گا۔ لیکن اب روشنا کو اس حال میں دیکھ کر اس کا دل چاہا تھا سب کو پش و پشت ڈال کر اس کو یہاں سے لے جائے، یہاں کوئی موجود نہ ہو۔ لیکن دل کو ڈپٹ کر اپنی نظروں کا زاویہ بدل گیا اور مزید اس کے بہتے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ روشنا، کیا تم مجھے معاف کر دیا؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کیا غلط کیا تھا، لیکن ہم مجبور تھے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ عہد سے دور کرنے کے لیے ہم تمہیں اس سے بدگمان کرنے کی کوشش کرتے تو تم یقین نہیں کرتی، اس لیے ہمیں یہی مناسب لگا، کیونکہ کوئی بھی لڑکی اپنی عزت اور وقار کو ختم ہوتا برداشت نہیں کر سکتی۔ بیٹا، یہ کیا کہے جا رہے ہو تم؟ میری روشنا اور عہد کا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ شاہینہ بلوچ رساں سے گویا ہوئی۔ نہیں ماں، فراز ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ معافی مانگنے آیا ہے روشنا سے، کیونکہ روشنا اور عہد ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ جسے یونی سے روشنا پڑھ کر آئی ہے وہی عہد بھی پڑھتا تھا۔ لیکن ان کے آخری سال میں عصمت بلوچ کو پتہ چلا تو انہوں نے عہد کو روشنا سے دور کرنے کے لیے، اس کو مروانے کے لیے ایک بندے کو پیسے دیے تھے، اس سے پہلے کہ وہ روشنا کو کوئی نقصان پہنچاتا۔ ہم نے اسے عہد سے دور کر دیا۔ احتشام کی بات پر شاہینہ بلوچ نے بے یقینی نظروں سے روشنا کی طرف دیکھا تھا، جو آنکھوں میں آنسو لیے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کینٹین کی کرسی پر گرنے سے اندازے میں بیٹھی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بھائی کا خون، جسے انہوں نے اپنی بیٹی بنا کر پالا، انہیں دھوکہ دے گا، ان کے یقین کو توڑ دے گی۔ وہ اگر عہد کو پسند کرتی تو وہ اسے منع نہیں کرتی، بشرط یہ کہ وہ انہیں ایسی جگہ نہ پسند کرتی جہاں وہ تعلیم حصول کے لیے جاتی تھی، کیونکہ ان کی نظر میں یہ غلط تھا۔ انہوں نے اسے یقین کر کے اتنی دور بھیجا تھا کیونکہ اس کا خواب تھا شہر سے ڈگری لینے کا۔ ان کے خاندان میں کوئی نہ گیا تھا، لیکن انہوں نے روشنا کو بھیجا تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ ان کی سر جھکا دیا اور مزید کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئیں۔ روشنا، کیا تم مجھے معاف کر دیا؟ فراز نے پھر پوچھا تو روشنا نے بے دردی سے اپنا گال رگڑے تھے۔
تم معافی مانگنے آئے ہو؟ نہ فراز، میں نے کر دیا تمہیں معاف، لیکن میں کس سے معافی مانگوں؟ تمہاری اس حرکت نے تو مجھے میری نظروں میں گرا دیا تھا، لیکن آج میں سب کی نظروں میں گر گئی۔ اپنی پھپھو کے مان کو توڑ دیا میں نے، جاؤ کر دیا میں نے تمہیں معاف، روشنا بے بسی سے کہتی اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ عہد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ زوہا نے ایک نظر احتشام کو دیکھا تھا، جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ اتنے عرصے بعد اپنے بھائی کو یہاں دیکھ کر روشنا کو پہلے تو حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر اپنے بھائی پر سے ہر الزام ہٹتے دیکھ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن اب روشنا کو دیکھ کر اسے برا لگ رہا تھا۔ اب وہ یہی چاہتی تھی کہ عہد روشنا کی غلطی نہ دہرائے، اسے معاف کر دے۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی عہد سے، لیکن احتشام کی اجازت کے بغیر نہیں۔ احتشام جو زوہا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں رقم تحریر کو پڑھتے عہد سے مخاطب ہوا تھا۔ عہد، تم زوہا سے نہیں ملو گے؟ اس کی بات پر عہد نے نرمی سے مسکراتا زوہا کی طرف دیکھا بڑھا اور اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلائے وہیں لان میں موجود جھولے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سب کو جانتے دیکھ روائکا بھی اٹھ کر جانے لگی تھی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی شہروز کی نظروں سے، جو گاہ بگاہ اس پر نظر ڈالتا اسے الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ احتشام اور سب کی موجودگی کی وجہ سے وہ صبر کی گھونٹ پی رہی تھی، ورنہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آنکھیں نکال دے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آنکھیں نکال دے، اور شہروز جو اطمینان سے سب کی باتیں سن رہا تھا، اس کی نظر روائکا پر پڑی تو اسے احتشام اور اپنی باتیں یاد آئی تھیں، جس پر وہ لب بیچتا فراز کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ لیکن پھر کچھ سوچتا روائکا کو دیکھنے لگا، جو اس کے دیکھنے پر بار بار اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی۔ اس کے تاثرات دیکھتے اس کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ اپنی نظروں سے اس کا پریشان ہونا اسے مزہ دے رہا تھا۔ اس کی حالت سے محظوظ تھے وہ، مستقل اسے اپنی نظروں کے حصارے میں لیے ہوا تھا۔ اب اس کے اٹھنے پر بدمزہ ہوا تھا، جو اس کو گھورتے اندر کی طرف جا رہی تھی۔ روائکا گڑیا کو مجھے آپ کو کسی سے ملوانا ہے۔ احتشام کی آواز پر وہ حیرت سے پلٹی اور اس کو دیکھنے لگی، جب سامنے سے سائم شان سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رکا تھا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن احتشام کے مسلسل اصرار کرنے پر آ گیا تھا۔ احتشام سے بغیر ہوتے وہ اس کے برابر کھڑا ہوا تھا، جبکہ روائکا پریشانی سے معاملے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان سے تھوڑی دور فاصلے پر بیٹھے عہد اور زوہا بھی سائم کو یہاں دیکھ کر حیرت کا شکار تھے۔ اینی، کیسی ہو تم؟ سائم نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے کہا تو روائکا نے بے یقینی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے اس نام سے تو صرف اس کے ماما، خالہ اور بھائی نے ہی بلایا تھا۔ تو کیا یہ کیان تھا؟ روائکا نے بے تابی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اس وقت سائم بلوچ سے کی گئی نفرت تو بہت دور تھی، ابھی تو صرف محبت تھی اپنے بھائی سے، جو اس سے چھوٹا تھا۔ لیکن اب وہ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس سے چھوٹا ہے۔ دراز قد، کسرتی جسامت کے آگے یہ فرق تو بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کے سینے سے لگتی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کے چپ نہ ہوتے دیکھ سائم نے اسے خود سے علیحدہ کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے، جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آج اتنے عرصے بعد اپنی بہن کو دیکھنا اور اس کو روتا ہوئے دیکھنا سائم کی برداشت سے باہر تھا۔ تم ہمیشہ روتی ہی رہا کرو۔ اس کے سر پر ہلکی سی
چھت لگاتے نرمی سے کہا تو روائکا آسودہ سے مسکرائی تھی۔ زوہج اٹھ کر ان کی طرف آ گئی تھی۔ سائم کا کسی سے اتنی نرمی سے بات کرنے پر اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اور کیا رشتہ تھا روائکا اور سائم کا؟ وہ تو ان کا بھائی تھا جو کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، اور اب وہ روائکا سے اتنی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ سوہا کو یہ بات خوب ہی لگ رہی تھی۔ سائم تم کاظمہ کو نہیں لے کر آئے؟ اچانک روائکا نے اس سے پوچھا تو سب کو ہی کاظمہ کا خیال آیا تھا جو اس کے ساتھ تو نہیں آئی تھی، لیکن سوہا کو اپنے بھائی کا نام اس طرح لیتے دیکھ برا لگا تھا۔ لیکن یہاں پرواہ کسے تھی؟ نہیں، وہ رونے کا شغل فرما رہی تھی، تو اس لیے اسی کو پریشان کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا اور اکیلا تم سے ملنے کے لیے آ گیا۔ سائم نے شان بے نیازی سے کہا تو احتشام نے ایک مکہ اس کی کمر میں مارا تھا جس پر وہ کڑا کر رہ گیا تھا۔ مطلب تم میری بہن کو روتا چھوڑتے ہوئے یہاں اپنی بہن سے ملنے کے لیے آ گئے؟ احتشام نے اس کو گھورتے ہوئے چپا چپا کر پوچھا تو اس نے بلا تاخیر کے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں، تمہاری بہن کو منانا ایک بہت بڑا معرکہ ہے۔ ہر وقت تو وہ روتی رہتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتی ہے اتنے آنسو، اور تمہیں کہا تھا کہ جلد از جلد پہنچو تو میں ایسے ہی آ گیا، اس میں غلط کیا ہے؟ سائم نے دکھ بھرے لہجے میں کہا تو اب روائکا نے بھی اسے گھورا تھا جس پر اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ تم جیسا شوہر ملے گا تو رونا ہی آئے گا۔ شہروز نے اس کو دیکھتے لطف سا طنز کیا تو سب نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ البتہ سائم نے شہروز کو ناجوار نظروں سے دیکھا تھا جس پر اس نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ احتشام، تم اس شخص کی میری بہن سے شادی کر رہے ہو جس کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، سائم نے سنجیدگی سے کہا تو روائکا اور زوہا کی حیرانگی سے احتشام کی جانب دیکھا تھا جو ان دونوں کی طرف نوک جھوک پر اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ روائکا نے صدمے سے اپنے سامنے بیٹھے شہروز کو دیکھا تو شہروز نے اس کے دیکھنے پر آنکھیں بند کی تھیں جس پر اس نے سپاٹے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا۔ ہاں، تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے، تم کاظمہ کو واپس حویلی چھوڑ کر جاؤ، یہاں سب بہت یاد کر رہے ہیں اسے، اور تم اب جا سکتے ہو، لیکن اگر ماں سے ملنا چاہو تو تم مل آؤ۔ احتشام نے سنجیدگی سے کہا تو سائم بنا کچھ کہے ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ ویسے بھی جلد ہی کاظمہ کے پاس جانا چاہتا تھا، اس کو روتا چھوڑ کر آنے سے اس کے لیے باعث تکلیف تھا، لیکن اسے امید تھی کہ اب اس کا غم تھوڑا کم ہو گیا ہوگا۔ شہروز بھی احتشام سے ملتے حویلی سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی وہ سب بھی اپنے کمروں کے بڑھ گئے تھے۔ احتشام جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، کچھ سوچتے ہی اس نے اپنا رخ روشنا کے کمرے کی طرف کیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جب اندر سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ خود اندر داخل ہوا تھا جہاں روشنا اپنے دونوں بازو گھٹنوں پر لپیٹے رونے میں مصروف تھی۔ روشنا اس کے سامنے بیٹھتے ہی احتشام سے نرمی سے پکارا تو روشنا نے اس کی جانب دیکھا تھا جو اس سے تھوڑے فاصلے پر اس کے ساتھ زمین بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر زمین پر بیٹھ گیا تھا اس کے ساتھ۔ روشنا کو اس کو دیکھتے نیز سرے سے رونا آنے لگا۔ روشنا، تمہیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے،
اس سب سے میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں شہر سے پڑھنا تھا اور میں تمہیں کبھی بھی وہاں اکیلے نہیں بھیج سکتا تھا۔ گھر کی عورتوں کے معاملے میں کسی اور پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ عہد اس یونی میں پڑھتا تھا، اس لیے تمہیں بھی وہیں داخلہ دلوایا تھا۔ عہد بہترین دوست ہے میرا، میں نے اسے تمہاری حفاظت کے لیے کہا تھا، لیکن انہیں محبت ہو گئی تو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ قصور ہے تو یہاں پر کہ تم نے ہمیں اس بارے میں پتہ نہیں چلنے دیا، لیکن جو ہو گیا اسے چھوڑ دو اور یہ رونا بند کرو۔ اب رونے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر تم ماں کی وجہ سے پریشان ہو تو تم ان سے معافی مانگ لو، مجھے امید ہے کہ وہ جلد معاف کر دیں گی۔ احتشام نرمی سے سمجھاتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ بھائی، پھپھو معاف کر دیں گی، لیکن عہد وہ کیسے معاف کرے گا؟ ان سے معافی مانگنے کی ہمت بھی نہیں ہے مجھ میں۔ وہ جو کمرے سے باہر جا رہا تھا، اس کی رومانسی آواز پر رکا تھا، لیکن پلٹا نہیں۔ وہ تمہیں سے معافی کا طلبگار ہے بھی نہیں، میری نظر میں وہ تمہیں جھکا کر خوش نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں پریشان ہونا تو صرف ماں کے لیے ہو۔ روشنا حیرت سے اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو اسے اور الجھا کر چلا گیا تھا، لیکن واقعہ اس کے لیے سب سے زیادہ شاہینہ بلوچ کو منانا ضروری ہے، جو اس بات سے دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ احتشام کمرے میں آیا تو زوہا کو کمرے میں چکر کاٹتے پایا۔ نفی میں سر ہلاتا الماری کے پاس رکتے اپنا سوٹ لیتا واش روم میں گھسا تھا۔ زوہا کو مکمل طور پر نظر انداز کیا تھا، جس پر اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو چمکے تھے۔ محبت ہو رہے وہ اپنی جگہ پر لپٹے سر تک کنفرٹر تان گئی تھی۔ وہ شاور لے کر نکلا تو اس کی نظر جیسے ہی زوہا پر پڑی تو اس کی کشادہ پیشانی پر شکن ابھری تھی۔ وہ ٹاول وہیں صوفے پر پھینکتے اس کی طرف بڑھا اور اسے ایک جھٹکے میں اس سے کنفرٹر اتارا تھا، وہ جو سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ احتشام کی حرکت پر گھبرا کر اٹھی تھی، جیسے ہی غصے سے گھور رہا تھا۔ زوہا، یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ دونوں بازو سینے پر لپٹے اس کو گہری نگاہوں سے دیکھتے بولا تو زوہا سختی سے آنکھیں میچے تھی، جبکہ اس کے دوپٹے سے بے نیاز وجود کو دیکھتی اس کے سینے میں جذباتوں کا طوفان اٹھا تھا، جس پر وہ بامشکل ضبط کیے کھڑا تھا۔ سائیں، میں نے کیا حرکت کی ہے؟ میں تو صرف سو رہی تھی، زوہا نے نرمی سے کہا تھا، جس پر احتشام نے اپنی آنکھیں چھوٹی کراتے اسے گھورا۔ شوہر کو کھانے دیے بنا تم سونے کی تیاری کر رہی ہو، کتنی ظالم ہو تم! یہاں تمہارا شوہر بھوکا ہے اور تمہیں اپنی نیند کی پڑی ہے۔ احتشام نے اسے شرمندہ کرنا چاہا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ ایم سوری سائیں، میں ابھی آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ زوہا اپنا دوپٹہ اٹھاتے عجلت میں بولتی اس کی طرف قریب سے گزری تھی، جب احتشام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا تھا۔ اب میرا کھانے کا ارادہ نہیں ہے، میرے کہنے پر تم کھانا لینے جا رہی ہو، جبکہ تمہیں خود احساس ہونا چاہیے۔ اس کے لٹ کو انگلی پر لپیٹتے اس کے لہجے میں کہا۔ تم؟ زوہا، اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجی محسوس ہوئی تھیں۔ نہیں سائیں، میں تو… اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی احتشام اس کے لبوں کو قید کرتا اس کی خاموشی کرا گیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد پیچھے ہوتے اس کا لال ببو کا چہرہ دیکھتے دلکشی سے مسکرایا تھا۔
اس کو باہوں میں بھرتے بیڈ پر لایا تو زوہا کو اس کی ارادہ جان کر گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ بہت کچھ کہنے کی چاہ میں لب صرف پڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ احتشام نے نرمی سے اس کے گلے سے دوپٹہ الگ کرتے وہاں اپنے لب رکھے تھے، جب زوہا کی آنکھیں پرہمار آلودہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سائم بھائی کیوں آئے تھے اور رائکا بھائی کی بہن کیسے ہوئی؟ زوہا کے پوچھنے پر احتشام نے اسے حشمگین نگاہوں سے دیکھا تھا۔ اس بات کی اس وقت تو وہ بالکل توقع نہیں کر رہا تھا۔ صرف اتنا جان لو کہ رائکا اور سائم سگے بہن بھائی ہیں۔ رائکا کا اصل نام قرۃ العین تھا، لیکن پھر بابا نے رائکا رکھ دیا تھا، اور وہ سائم سے 3 ماہ بڑی ہے، اور تم احد اس کے سوتیلے بہن بھائی ہو، اس لیے اب تمہاری آواز نہ آئے۔ احتشام جسے اب سمجھ آئی تھی کہ رائکا نے سائم کو نام سے کیوں پکارا تھا، اور یہ جان کر جھٹکا لگا تھا کہ وہ اس کے سوتیلے بھائی ہیں۔ جب یہ شاید اس سے اتنی دور رہتا تھا تو رائکا اور شہروز بھائی کی شادی ہونے والی ہے۔ تو کیا رائکا اور شہروز بھائی کی شادی ہونے والی ہے؟ زوہا نے پھر سے سوال کیا تو احتشام نے غصے میں اس کے قربت کی وجہ سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کو کف گھورا تھا، جس پر زوہا نے حلق تر کرتے منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ احتشام نے بنا کچھ کہے اس کی گردن پر دانت گاڑے تو زوہا کے منہ سے سسکی نکلی تھی، جس کو سنتے احتشام نے اسے دیکھا تو وہ جو خفگی سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اگر اب تمہاری پھر سے کوئی آواز آئی نہ تو مجھ سے کسی بھی طرح کی نرمی کی امید نہ رکھنا۔ اس کے نچلے لب کو انگوٹھے سے سہلاتے وارن کرتے انداز میں کہا تو زوہا نے نگاہوں کا زاویہ بدلا تھا، جس پر ایک جاندار مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے احتشام پوری شدت سے اس کے لبوں کو قید کر گیا تھا۔ اس کی بڑھتی شدت سے تنگ آتے زوہا نے مزاحمت کرتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ان کو پیچھے کرنا چاہا، جس پر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیتے بیک گراؤنڈ سے لگ گیا تھا۔ اپنی مانگ پوری کرتے پیچھے ہوتے اس کو دیکھنے لگا، جو کھنچ کھنچ کر سانس لیتے اپنا سانس ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ احتشام اس کے قریب سے اٹھتے ایک جھٹکے میں اپنی شرٹ اتار کر پھیرا۔ شہروز چودھری حویلی پہنچا تو ثمینہ چودھری اور رحیم چودھری اسے ہال میں بیٹھے نظر آئے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتا ثمینہ چودھری کے ساتھ بیٹھے ملازمہ کو پانی کا کہنے لگا تھا، جب رحیم چودھری کی کراہت آواز گونجی تھی، شہروز تم نے 2 دن بعد بھی حویلی آنے کی زحمت کیوں کی؟ وہیں رہتے جہاں تم وہ 2 دن سے موجود تھے۔ بابا میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شہروز نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے اپنا بات کہی تھی، کیونکہ وہ کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے سوالوں سے بچنے کا، اس لیے سنجیدگی سے کہتا پانی کا گلاس اٹھا کر پینے لگا جو اپنی ملازمہ رکھ گئی تھی۔ جو ابھی ملازمہ رکھ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شہروز؟ کیا کسی کو پسند کرتے ہو؟ ثمینہ چودھری نے محبت باش لہجے میں پوچھا تو اس نے لب باہم پیوست کرتے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں ماں، پسند نہیں کرتا، لیکن کیا پتہ بعد میں کرنے لگوں۔ آپ لوگ شادی تو کروائیں گے نہ، تو اس سے کروا دیں جس سے میں چاہتا ہوں۔ شہروز پانی کا گلاس رکھتے صاف کوئی سے بولتا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، جب رحیم چودھری کی غصے بھری آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ جب سب کچھ سوچ کر ہی بیٹھے ہو تو یہ تو بتا دو کہ
جانا کب ہے اس کا رشتہ مانگنے کے لیے؟ ویسے اچھی بات ہے تمہارے عشق محبت کا بوجھ جلدی اتر گیا، ورنہ تم کسی خود غرض بن سکتے تھے۔ کسی اور کو دل میں بسا کر اسے شادی کرنا یہ تمہارا کام تو نہیں۔ رحیم چودھری کی استحضا آواز پر شدت سے سرخ تڑپتی پڑتی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تھا۔ موم چند دن بعد بتا دوں گا آپ کو، بنا پلٹے جواب دیتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ثمینہ چودھری نے تعصب سے اپنے شوہر کی جانب دیکھا تھا، پھر خود بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھیں۔ جس کا انتظار تھا وہ آ گیا۔ اب باہر بیٹھا بیکاری تھا، اب بیٹھنا بیکار تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اب تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔